الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود شریف پڑھیے سارے حضرات محبت اور عقیدت دنال سارے حضرات مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا وعلى آلك وصحابك يا وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا سب مل کے آکھلو ذرا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا ہے بد سے گرا تیری ہر بت
بت خانے کا ہے بت سے گرا تیری ہر بت خانے کا اور محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کا محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کا محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا محبوب جسے چاہے جو چاہے اسے دے دے محبوب جسے چاہے جو چاہے جسے دے دے مختار بنایا ہے تجھے رب نے خزانے کا مختار بنایا ہے تجھے رب نے خزانے کا اور جس کو بھی ملا ٹکڑا حسنین کے نانا سے جس کو بھی ملا ہاں جس کو بھی ملا ٹکڑا حسنین کے نانا سے منگتا وہ بنا صابر سلطان زمانے کا منگتا وہ بنا صابر سلطان زمانے کا اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو اج دے جمعۃ المبارک دی اس مقدس نشست دے اندر حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دے ایک پیارے غلام حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ دا ذکر پاک کرانگے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور توانو میں نو سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے اتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی ہمت اور توفیق عنایت فرمائے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح فرمایا
تواڈے وچ او لوگ پنجابی چ ترجمہ کر رہے ہیں تاکہ ہر بندہ آسانی نال اس نو سمجھ سکے. فرمایا تواڈے وچ او بندے جنہاں نے فتح مکہ تو پہلے خرچ کیتا، وقاتل اور جہاد کیتا، لڑائی کیتی، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. فرمایا اس درجے وچ انہاں نالوں بلند و بالا نے جنہاں نے فتح مکہ تو بعد خرچ کیتا اور قتل کیتا، جہاد کیتا. فتح مکہ تو پہلے مال خرچ کرنے والے اللہ دے رستے دے اندر، او دے راہ دے اندر جہاد کرنے والے، لڑنے والے. فرمایا جنہ فتح مکہ تو پہلے مال خرچ کیتا اور جہاد کیتا، لڑائی کیتی اللہ دے رستے دے اندر. فرمایا اے درجے وچ اونا نالوں اچھے نے جنہ فتح مکہ تو بعد خرچ کیتا ہے اور جہاد کیتا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے انہا دوہاں گروہاں دا ذکر کر کے فتح مکہ تو پہلے مال خرچ کرنے والے تے جہاد کرنے والے اور فتح مکہ تو بعد خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے دوہاں دا ذکر کر کے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. فرمایا اللہ رب العالمین نے انہا ساریاں دے نال حسنہ دا وعدہ فرما لیا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. فرمایا اس ساریاں دے نال فتح مکہ تو پہلے مال خرچ کرنے والے، جہاد کرنے والے، فتح مکہ تو بعد مال خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے. فرمایا انہاں ساریاں دے نال وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. فرمایا اللہ نے انہاں ساریاں دے نال جنت دا وعدہ فرما لیا. ساریاں دے نال اللہ رب العالمین نے جنت دا وعدہ فرما لیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ساڑا اہل سنت و جماعت دا اے عقیدہ اور ایمان ہے جن نے فتح مکہ تو پہلے کلمہ پڑھے ہے، مال خرچ کیتا ہے، جہاد کیتا ہے، حضور دی مائیت اختیار کیتی، اور فتح مکہ تو بعد بھی جنہاں نے ایمان لے آندہ، مال خرچ کیتا، جہاد کیتا، حضور دے غلام بن کے رہے. اسی الحمدللہ سنیہ دا عقیدہ ہے اسی حضور دے سب غلام پاویں فتح مکہ تو پہلے کلمہ پڑھنے والے نے، پاویں بعد وچ پڑھنے والے نے، اسی ساریاں نو دعا ہتھاں نال سلام عقیدت پیش کرنے والے ہیں. حضور دے ہر صحابی نو، حضور دا ہر غلام فتح مکہ تو پہلے جس کلمہ پڑھے ہے اس نو بھی سلام پیش کر رہے ہیں. جس فتح مکہ تو بعد کلمہ پڑھے ہے، مال خرچ کیتا ہے، جہاد کیتا ہے، الحمدللہ اعلیٰ حضرت دی ڈگر تے چلنے والے انہاں نو بھی سلام عقیدت پیش کرنے ہیں. یہ الحمدللہ ساڑا اہل سنت و جماعت دا اے عقیدہ اور ایمان ہے. جس بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نال فتح مکہ تو پہلے ساتھ دیتا، بعد ساتھ دیتا، حضور دے غلام بن کے رہے، اسی سارے نال پیار کرنے والے ہیں. اسی سارے دے نال ماشاءاللہ سارے دا عقیدہ ہے نا ہے تے بولو پھر اسی سارے دے نال پیار کرنے والے ہیں حضور دے ہر غلام نال. ایتھے میں اگر کوئی بندہ ناراض بھی ہوندا تے بے شک ہو جائے، لیکن سرکار دا فرمان ہے قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا او کما قال. فرمایا سچی گل کرو پاویں کسی نوں کوڑی لگ دی تے لگے. حضور دے سب غلام جمیع صحابہ سب جنتی نے، اور حضور دا کوئی غلام ڈرپوک نہیں. میں کی عرض کیتا ہے حضور دا کوئی غلام بھی پنجابی چاہتے ہیں ڈراکل نہیں، ڈرپوک نہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کم از کم تقریر تے اس بندے کو لکھوایا کرو جڑا قرآن حدیث جاننے نہ لاؤ. تینوں یہی نہیں پتا کہ کیڑی جنگ چکی ہویا تے کس طریقے دے نال ہویا. سری طور دے ہوتے صحابہ دی اس گستاخی کی تھی کہ حضور کے کچھ غلام تو ایسے تھے بدر میں 313 گئے، انہوں یہ نہیں پتا بدر اچھ گئے کنے. اگر کوئی پی ٹی آئی والا بیٹھا ہے نون لیگ، میں پہلے عرض کیتا میں اس نہ چکران چ پہندا ہی نہیں، لیکن گل جڑی سچی ہو کرنا چاہنا اس بندے نو یہ نہیں پتا کہ اے
یہ واقعہ کس جنگ دے اندر ہویا؟ اندر 313 بندے بدر وچ گیا، باقی تے ڈر دے سن جان تو۔ اللہ یعوذ باللہ تعالی، حضور دے سب صحابہ دی گستاخی کی تھی اس بندے نے۔ جس بندے نے تقریر انہوں لکھ کے دیتی ہے او دے تے بھی توبہ واجب ہے، اور اس عمران خان دے ہوتے بھی کیڑی تسی تبدیلی دیاں گلاں کر دیو؟ پہلا اپنی تاریخ تے پڑھو، ریاست مدینہ دیاں گلاں کرنیاں سوکھیاں نے، پہلے مصطفیٰ کریم دے صحابہ دی سیرت دے ٹھیک طریقے نہ پڑھ کسے سنی عالم کو لے۔ حضور دے ہر صحابہ، جتنے بھی حضور دے صحابہ نے قطعی طور تے جنتی نے، کوئی بھی حضور دا غلام ہوئے، ساڑھا عقیدہ اور ایمان ہے حضور دا ہر صحابی جنتی ہے۔ حضور دا ہر صحابی، سارے بولو جنہ دا عقیدہ ہے، ہاتھ چوک ایک باری بولو درہ، حضور دا ہر صحابی، سارے بولو حضور دا ہر صحابی جنتی تے۔ جڑا حضور دے صحابہ دے بارے زبانیں تان استعمال کرے، کائنات دے والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبوا اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، او کما قال، فرمایا جدو تسی کسی ایسے بندے نو ویکھو جڑا میرے صحابہ تے لعن تان کردہ ہوئے، برا بولدہ ہوئے، گالیاں کردہ ہوئے، فرمایا انہوں آکھا کرو تیرے شر دے اتے رب دی لعنت ہوئے۔ مصطفیٰ کریم دے سب صحابہ جنتی نے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں۔ سارے بولیے ذرا ایک باری محبت نہ سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن سورہ حدید، اللہ کریم نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ اللہ دا قرآن نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ پڑھو مفسرین دی تفاسیر، انہوں نے کی لکھا؟ فرماندے نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حسنہ تو مراد ہے اللہ فرماندہ اسا مصطفیٰ دے غلامانہ جنت دا وعدہ کر لیا۔ تمام مفسرین نے لکھا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا سا حسنہ دا یعنی جنت دا وعدہ فرما لیا۔ اور یار مصطفیٰ کریم دے ہون غلام، کلمہ پڑھیا ہوئے مصطفیٰ دے سامنے بے کے، تے حضور دی کیتی ہوئے دید، تے حضور دے نال جنگاں میں شرکت کیتی ہوئے، اور اسی تے سنی ساڑھے تے حضور میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ تے فرماندے ہوندے سن، اور صحابہ تے بڑی شان والیاں ہستیاں نے نا، اور اسی تے اس سبزی دا بھی حیا کرنے ہیں جنہوں مصطفیٰ کریم پسند کر لیں دے، اسی تے اس سبزی دا بھی حیا کرنے ہیں جنہوں حضور پسند فرما لیں۔ چھے جائے کہ حضور دے صحابہ ہون، اللہ اکبر۔ آؤ ذکر کریے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا۔ علامہ جزری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس دلغابہ دے اندر نقل فرمایا، دیگر کتب سیر اور تواریخ دا اگر مطالعہ کیتا جائے، الاصابہ پڑھ لئیے، طبقات ابن سعد پڑھ لئیے، فضائل صحابہ، حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی پڑھ لی، دیگر کتب تواریخ اور کتب سیر اگر اٹھا کے دیکھا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا نام حضرت عباس، کی نام ہے؟ سارے بولیے ذرا، کی نام ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور دے چچا نے روایات چاہتا ہے ایک بندے دا نام ہے حارس، کی نام ہے؟ سارے بولیے، کی نام ہے؟ حارس۔ مختلف روایات دے پیش نظر، میں کی عرض کیتا ہے؟ مختلف روایات دے پیش نظر، انہوں نے کو بات جا کے مولوی صاحب فلانی کتاب اجتے انج لکھیا سے،
تسی انج کیوں کیتا ہے؟ اس واسطے میں عرض کیتا ہے مختلف روایات دے پیش نظر بندے دا نام ہے حارث، بیٹیاں نے دیاں 4 کتنیاں بولیے ذرا کتنیاں 4 ایک بیٹی دا نام ہے لبابہ کبرا، ایک دا نام ہے میمونہ، ایک دا نام ہے لبابہ سغرا، ایک دا نام ہے اما بنت حارث۔ 4 بیٹیاں، اس تو علاوہ بیٹیاں دا بھی ذکر ہے، لیکن مشہور قول دے مطابق 4 بیٹیاں۔ 4 بیٹیاں چو پہلی نام ہے لبابہ کبرا۔ لبابہ کبرا دی شادی ہوئی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے نال۔ جناب میمونہ اے زوجہ بنیاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ لبابہ سغرا اے بیوی بنی ولید بن مغیرہ دی، اور چوتھی بیٹی اے بیوی بنی ابی بن خلف دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی زوجہ نام ہے لبابہ کبرا۔ اس دے وچوں اللہ نے آپ نے ایک پتر عطا کیتا، آپ نے اس دا نام رکھیا جناب عبداللہ، جنہوں دنیا حضرت عبداللہ ابن عباس کہندی ہے۔ میمونہ دا نکاح ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال، لبابہ سغرا دا نکاح ہویا ولید دے نال، اور اس ولید نو اللہ نے لبابہ وچوں پتر عطا کیتا جنہوں دنیا خالد بن ولید کہندی ہے، جس نو دنیا خالد بن ولید کہندی ہے۔ اچھا ان سمجھ آ گئی؟ لبابہ کبرا، لبابہ سغرا اور میمونہ انہاں دا آپس وچ رشتہ کی ہے، پہنا نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاچا اور پتیجا بھی لگ دینے اور ہم زلف بھی نے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس تے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دوویں مسیر بھی نے سکے، دوویں مسیر سکے ماسی دے بیٹے۔ توجہ بھائی، دلائل النبوہ دے اندر امام اصفہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صفحہ نمبر 496 تے حجت اللہ علی العالمین فی موجزات سید المرسلین دے اندر حضرت علامہ امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلد 2 صفحہ نمبر 44 دے ہوتے آپ نے اس روایت نو لکھیا۔ توجہ ہے سارے آدھی بھائی ذرا ایک باری محبت نہ بولی گوڑیا تو ہاتھ لا کے ذرا سبحان اللہ۔ اچھا اے جڑے لبابہ کبرا سن انہاں دی ایک کنیت تو زیادہ مشہور نے، کنیت انہاں دی سی ام فضل۔ کی سی؟ سارے بولیے ذرا کی کنیت سی؟ ام فضل۔ حضور دی چچی جان فرماندیاں نے ایک دن ایسا آیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے تو گزری، حضور دے اگو گزری، میں حضور دے سامنے تو میں گزری۔ فرماندیاں نے جدوں میں حضور دے کولوں گزری نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ول ویکھ کے فرمایا چاچی ذرا 1 منٹ رک جا۔ اللہ اکبر، چاچی ذرا رک۔ جناب سیدہ ام فضل فرماندیاں نے جدوں نبیاں دے امام نے فرمایا اے چاچی ام فضل ذرا رک جاؤ، آپ فرماندیاں نے جدوں سرکار نے مینوں حکم فرمایا چاچی ذرا رک جاؤ، فرماندیاں نے میں رک گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے چاچی سن لے، تیرے پیٹ اندر ایک بچہ ہے، تیرے پیٹ اندر ایک بچہ ہے۔ فرمایا جدو اس بچے دی ولادت ہوئے اس بچے نو میرے کول لے کے آئی،
اس بچے نو میرے کو لے کے آئی. گرامی قدر حضرات جناب سیدہ ام فضل فرماندیاں نے وقت گزردا رہا فرماندیاں نے پھر او بھی بیلا آیا جدو مکے دے لوگاں نے ساڈے نال بائی کاٹ کر دیتا, مقاطع قریش ہو گیا. فرماندیاں نے اسی شیب ابی طالب دے اندر جا کے اسی وقت گزار دے پیاں. فرماندے نے پھر ایک دن ایسا بھی ہویا ہے جدو اللہ رب العالمین نے مینوں بیٹا عطا کیتا ہے. فرماندیاں نے جدو اللہ کریم نے مینوں پتر عطا کیتا, ایک روایت الفاظ نے جناب عباس, ایک روایت الفاظ نے جناب ام فضل. فرماندیاں نے جدو اسی اپنے بیٹے نو اٹھا کے آقا کریم دی بارگاہ وچ لے کے گئے تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیٹے دا نام رکھیا عبداللہ. اس بیٹے دا نام رکھیا عبداللہ تے اے دے منہ دے وچ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن پایا, اپنا لعاب دہن حضرت عبداللہ دے منہ وچ پایا تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے لعاب دہن پا کے میری سرکار نے فرمایا, آپ نے انج کر کے لعاب دہن پا کے ہتھاں تے چکیا تھی جناب عبداللہ ابن عباس نو ہتھاں تے اٹھایا. جدو لعاب دہن آقا کریم نے عبداللہ بن عباس نے منہ وچ پایا, اس تو بعد میرے آقا نے کی کیتا, علامہ اصفہانی فرماندے نے حضور نے انج کر کے انج اٹھا کے حضرت ام فضل ول کر کے فرمایا, اے لے پھڑ اے حکمراناں دے باپ نو لے جا, اے حکمراناں دے باپ نو لے جا. کناں دے باپ؟ حکمراناں دے باپ نو لے جا. خلافت بنو عباس جڑی ہوئی ہے نا, یہ حضرت عبداللہ ابن عباس دی اولاد وچ ہوئی ہے. اور تاریخ الخلفاء وچ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھیا, فرماندے نے بنو عباس دا جڑا پہلا خلیفہ سی نا, جنہوں صفا نام دے نام نال یاد کیتا جاندا ہے, اور دا نام سی عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن مطلب بن ہاشم. نبی کریم علیہ السلام نے دے کے فرمایا, اے حکمرانہ دے باپ نو لے جاؤ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی والدہ نے ابتدائی ایام جدو آقا کریم علیہ السلام نے اظہار نبوت فرمایا, اعلان فرمایا, تو حضرت ام فضل نے ابتدائی دور وچ ہی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لیا. حضرت ام فضل نے ابتدائی ایام دے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا. وقت گزردا رہا اور شیب ابی طالب دے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس دی ولادت ہوئی. شیب ابی طالب دے اندر عبداللہ ابن عباس فرماندے نے پروان چڑھدا رہا. آپ فرماندے نے پھر ایک ویلہ ایسا بھی آیا جدو ہجرت فرما کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لایا ہے نا, فرماندے نے پھر اسی بھی ہجرت فرما کے مدینہ آگئے. آپ فرماندے نے ایک رات ایسا آیا, میں اپنی ماسی جناب سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے گھر دے وچ گیا, اور مستدرک شریف دے اندر امام حاکم نیشابوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جلد 4 صفحہ نمبر 255 سے روایت رو نقل فرمایا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمانے نے ایک رات میں اپنی ماسی جناب سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے گھر دے اندر سا. فرمانے نے رات دا ویلا سی, نبیاں دے امام اٹھے, آپ رفع حاجت واسطے تشریف لے گئے. فرمانے نے اے حضور جدو رفع حاجت واسطے گئے نے تو میں آقا کریم واسطے وضو کرنے واسطے پانی لے آکے باہر رکھ دیتا. آقا کریم تشریف لے کے آئے. حضور نے فرمایا اے پانی تے پہلے کوئی نہیں سی, ایتھے کنے رکھے ہے, اے پانی کنے لے آکے رکھے ہے؟ سیدہ میمونہ عرض کر دیا نے میں عرض کی تھی حضور تواڈے غلام عبداللہ نے رکھے ہے. حضور عبداللہ نے اے پانی رکھے ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے جدو میری ماسی نے اتنا جملہ عرض کیتا نا, حضور
یہ تواڈے غلام عبداللہ نے رکھا ہے تو میری سرکار نے انج کر کے ہاتھ بلند فرمانا ہے اللہ ہاتھ اٹھا لے آقا کریم علیہ السلام میری سرکار نے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل یا اللہ میرے اس غلام نو فقہہ فی الدین یا اللہ دین دی فقہ عطا فرما دین دی سمجھ عطا فرما وعلمہ التاویل تو یا اللہ انہوں تفسیر دا علم بھی عطا فرما دے آپ فرماندے نے بس آقا کریم دی زبان مقدسی چو جملے نکلے تو میری قسمت بدل گئی اللہ اکبر کبیرہ لیس بن ابی اسلم آپ ایک دن نا حضرت طاؤس نو فرماندے نے اے تابعی سن تے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے شاگرد سن انہاں نو کہنے لگے یار گل سن طاؤس ایڈے ایڈے وڈے صحابی ہیں نا جے جلیل القدر صحابہ نے تو انہاں نو چھڈ کے تے اے نوجوان دے جا کے حلقے چ بہ جانا ہے اس نوجوان دے حلقے جا کے تو بہ جانا ہے ایڈے ایڈے جلیل القدر صحابی تیرے نظر نہیں آندے جدو حضرت طاؤس نے لیس بن ابی اسلم دی گل سنی نا تے آپ ویکھ کے فرمان لگے او بیلیا سن منو مشورہ دینا پیا کہ تو ایڈے ایڈے صحابہ عظیم جلیل القدر صحابہ چھڑ کے اس جوان دی مجلس کیوں آ کے اختیار کرنا ہے کیا ہاں فرمایا سن رب دی عزت دی قسم ہے میں 70 صحابہ نو ویکھیا 70 صحابہ نو میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا جدوں کسے مسئلے دے اوتے کوئی ایسا معاملہ بن جاندا سی نا اختلاف ہو جاندا سی تے میں 70 جلیل القدر صحابہ نو ویکھیا او صحابہ اوہی کام پسند کردے سن جیڑا کام عبداللہ ابن عباس رائے دے چھڑ دے 70 صحابہ کرام اس کام نو پسند کردے سن جیڑے گل تے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گواہی دے چھڑ دے سن انج کر لو ایک دن حضرت سیدنا فاروق اعظم تشریف فرما سن عبد الرحمن بن عوف بیٹھے دیگر صحابہ بیٹھے مستدرک دے اندر امام حاکم نے اس روایت نو لکھیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عادت مبارکہ سی کہ عبداللہ ابن عباس نو قریب بلاندے سن ایتھے بے میرے قریب آ قریب حالانکہ اے بچے سن چھوٹے عمر دے سن انہاں نو فرمان ایتھے آ کے بیٹھ جدو حضور علیہ السلام دا وصال با کمال ہویا نا اس ٹائم حضرت عبداللہ ابن عباس دی ایک روایت دے پیش نظر 13 سال عمر سی ایک روایت دے پیش نظر 15 سال عمر سی بچپن دا ہی زمانہ سی نا جی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے سن ایتھے آ کے بہو میرے کول عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے جناب ساڈے بھی پتر ہیں نے انہاں نو نہیں نیڑے بلاندے ہولی ہولی سبحان اللہ کو کوئی گل نہیں اے ہور صحابہ دے پتر ہیں نے ساڈے بھی بیٹھے نے ساڈے نو کیوں نہیں بلاندے اینو کیوں بلاندے ہو اے عباس دے پتر نو تے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جڑا جواب دیتا آپ نے فرمایا مسکرا پے آپ نے فرمایا آکھنے بھائی ساڈے پتراں نو کیوں نہیں بلاندے اینو کیوں بلاندے ہو جی آپ نے فرمایا سن اے نوجوان بزرگ ہے اے نوجوان بزرگ ہے نوجوان تواڈے وچ کسے نو آکھیے نوجوان بزرگ تے تواڈا کی حال ہو جاندا ہے اللہ اکبر حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا آکھنے اینو کیوں بلاندے ہو فرمایا ہاں دسو جناب کیوں بلاندے ہو فرمایا اے نوجوان بھی ہے تے بزرگ بھی ہے اللہ اکبر کبیرہ اچھا مستدرک دے اندر امام حاکم اللہ پاک انہاں دی قبر دے تے لا تعداد رحمتاں دا نزول فرمائے بڑی مزے دی روایت لکھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ ارشاد فرماندے نے رات دا ٹائم سی تو میں اپنی ماسی حضرت میمونہ دے گھر سا فرماندے نے میں اکثریت نال اپنی ماسی دے گھر ٹر جانا سا اپنی ماسی دے گھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر وچ آپ فرماندے نے رات دا ٹائم سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے آپ نے وضو فرمایا نماز پڑھنے واسطے کھڑے ہوئے فرماندے نے جدو میں ویکھیا حضور نو میں بھی وضو کر کے آ کے حضور دے پیچھے کھڑا ہو گیا ہن توجہ ہے صاحب فرماندے نے جدو وضو کر کے آ کے میں بھی کھڑا ہے نا تے آقا کریم نے ویکھیا اچھا تو بھی آ گئے تے حضور نے کی کیتا انج بازو تو پھڑیا
پھڑ کے بالکل اپنے برابر کھڑا کر لیا، بالکل نال برابر کھڑا کیتا نا کہ بھئی میرے نال نماز پڑھ، کھڑا ہو کے فرماندے نے حضور نے جدو میں کھڑا کیتا، کھڑا کر کے آقا کریم نے ہاتھ بن لے نماز واسطے۔ فرماندے جدو میں حضور نے ویکھیا نا آپ نماز واسطے کھڑے ہو گیا تے ہاتھ اپنے بن لے، فرماندے نے میں پیچھے ہو گیا، میں حضور تو پیچھے ہو گیا۔ اللہ اکبر، اینو کہندے نے ادب، کی کہندے نے سارے بولیے ذرا، کی کہندے نے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے جدو کریم نبی نے مینوں اپنے برابر کھڑا کیتا، اے تے آقا دی مرضی ہے نا، جنوں چان جتھے چان جویں چان کھڑا کر دین۔ اجے وی اج کل کئی بندے او جی ویکھو جی نبی پاک سانوں خود فرمایا تسی میرے بھرا ہو، تو میں کہا پھر اسی اسے واسطے نبی نو اپنا بھرا نے ہاں۔ میں کہا نبی پاک علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس نو برابر کھڑا کیتا نال، تے او نال نہیں کھلوتے، نال نہیں کھڑے ہوئے۔ عبداللہ ابن عباس فرمانے نے سرکار میں نال کھڑیاں کر کے آپ نیت بن لی، ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے۔ فرمانے نے سرکار نے جدو نماز شروع کی تھی، فرمانے نے میں آقا تو پیچھے ہو گیا، جدو میں پیچھے ہو کے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے تو بعد کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے والوے کے فرمایا اے عبداللہ تینوں کیڑی چیز نے پھڑ کے پیچھے کیتا ہے، جب تینوں جو میں اپنے برابر کھڑا کیتا ہے کیوں پیچھے ہوئے ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس عرض کر دے آقا ما ينبغي لأحد ان يصلي حذاءك وانت رسول اللہ۔ عرض کی دی سونیا لج پالا اے تے تھوڑی کرم نوازی سی، اے تے سونیا تھوڑی لج پالی سی، آقا اے تے تھوڑا کرم فرمانا سی، آقا تسا پکڑ کے منو اپنے برابر کھڑا کیتا ہے۔ آقا پر عبداللہ ابن عباس دی اتنی جرت نہیں کہ آقا تھوڑی برابری کر سکے۔ آقا منو حیا آئی ہے کہ میں تھوڑے برابر کیویں کھڑا ہوا، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ سونیا تسی اللہ دے رسول ہو، تسی اللہ دے رسول ہو۔ آقا اس بات میں پیچھے ہو گیا ماں، دل والے کسے بڑے مدے دی گل کیتی ہو نہ آکھیا بے ادبا یہ مقصود نہ حاصل، بے ادبا یہ مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ٹوئی پانچ ادب دے منزل یوتے پہنچ نہ سکیا کوئی۔ میں عرض کی تھی آقا ہے تو اڈی کرم نوازی تھی تو سب پکڑ کے میں نے اپنے برابر کھڑا کیتا ہے، پر سرکار میرے دل نے گوارا ہی نہیں کیتا کہ تو اڈے برابر کھڑا ہو جاؤں، حالانکہ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ تُسی تے اللہ دے رسول ہو۔ حضور نے جدو اپنے غلام دا جملہ سنیا تے میرے آقا نے پھر ہاتھ اٹھا دیتے، عرض کی تھی یا اللہ میرے چاچے دا پتر عبداللہ ابن عباس ہے، یا اللہ انہوں علم و حکمت عطا فرما چھڑ، دین دی فقہ عطا فرما دے، تفسیر دا علم عطا فرما دے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی بھی تشریف فرما سا، اللہ تو انہوں ہی سارے انہوں لے جائے۔ مسجد نبی شریف فرمانے نے حضور بیٹھے سن تو میں آیا، جدو میں آیا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں دیکھیا حضور دے قریب ایک بندہ بیٹھا ہے۔ فرمانے نے میں سوچا بھی شاید داہیہ قلبی بیٹھے، اس تو بھی ہولی کہہ لو کوئی گل، انہوں نے میں سمجھا شاید داہیہ قلبی، فرمانے نے میں پیچھے ہی نہ بہ گیا۔ تھوڑی دیر تو بعد داہیہ قلبی چلے گئے، فرمانے نے میں اٹھیا، میں حضور دی بارگاہ سلام عرض کیتا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آ بھی عبداللہ، عرض کی تھی حضور میں آیا سا تسی اپنے غلام داہیہ قلبی دنال گفتگو وچ مصروف سو، اس واسطے میں آقا بلانا مناسب نہیں کیتا۔ آپ نے فرمایا تو اس بندے نو ویکھے حضور میں ویکھیا تو اڑے غلام داہیہ سن، فرمایا داہیہ تے نہیں سی، حضور کون سی؟ فرمایا تو جبریل امین سی۔
ہن اگلے الفاظ سننا، حلیۃ الاولیاء دے اندر روایت موجود ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جبریل سی تے پتہ ہی مینوں کی کہہ کے گئے نے، فرماندے میٹس کی جی حضور حکم فرماؤ، جبریل کی کہہ کے گئے؟ تو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے دہیا جبریل کہہ رہے سن سونیا انہیں بڑا بڑا عالم بننا ہے، ادھے تے نظر کرم فرماؤ ذرا، اللہ اکبر، انہیں توڑے دین دا عالم بننا ہے بہت بڑا، آقا ادھے تے کرم نوازی فرماؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جوان ہوئے نا کہ آپ ایک دن بیٹھ کے فرماندے رہے، او لوگو میں عبداللہ ابن عباس ہاں، بچپن دے اندر میں قرآن حفظ کیتا ہے، بچپن دے اندر میں مصطفیٰ دے فرمان سنے نے، آ کے تفسیر میرے تو پڑھو، میں محمد مصطفیٰ تو پڑھی ہوئی، آؤ میرے کو سکھو تفسیر، میرے کو پڑھو، میں بچپن دے اندر اس نو حاصل کیتا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بچوں۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام نے چچا دے بیٹے زندگی کے شان دے نال گزاری، اللہ رب العزت نے کیسا علم عطا فرمایا، کیسیاں شانہ عطا فرمائیاں، انہاں دا ذکر سنانے دا مقصد صرف ہے انہاں دی زندگی نو پڑھ کے ساڑھے وچ بھی وہ شعور پیدا ہوئے کہ جی میں حضور دے غلامہ نے زندگی گزاری ہے، اسی بھی اس انداز دے نال گزاری ہے، سننا زندگی کیسی گزاری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے مسجد اندر اعتکاف کر کے، کی کر کے بھئی مسجد اعتکاف کیتا عبداللہ ابن عباس نے، تشریف فرمان ہے، ایک بندہ آیا آپ دے کول، ایک بندہ آپ دے کول آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، چپ کر کے بہ گیا، گل کوئی نہیں کی تھی، سلام کر کے چپ کر کے بہ گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو اس بندے والو دیکھیا ہے کہ ایک بندہ چپ کر کے بہ گیا ہے، آپ نے فرمایا بے لیا کی گل ہے، خاموش ہو کے بہ گئے ہیں، کوئی گل نہیں کردہ، کی مسئلہ ہے؟ بندہ عرض کردہ جناب فلاں بندے کلو میں کردہ لیا سی سرکار تے ویلا آگئے وقت آگئے سرکار میں کرد اودا واپس نہیں کر سکتا، آندھا اللہ دی عزت دی قسم ہے سرکار میرے کل پیسے بھی نہیں کہ میں اودا کرد واپس کر سکاں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے جدو اس بندے دا جملہ سنیا ہے آپ نے فرمایا بے لیا جے تو آنکھیں تے او دے نال میں چل کے تیری سفارش کر دینا وہاں، اگر تو آنکھیں تے میں او دے کل جا کے تیری سفارش کر دینا۔ بندہ کہنا جناب ٹھیک ہے اگر کر دے تو بڑی مہربانی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے جدو اس بندے دا اتنا جملہ سنیا ہے آپ فوراً اٹھ کے آپ نے جتی پائی، جتی پا کے جدو مسجد چو باہر نکلے نے جہاں مسجد چو قدم بننے رکھے ہے تے او بندہ کہندا جناب اے عبداللہ ابن عباس کیا سرکار تسی بھول گئے ہو، سرکار تسی تے اعتکاف نہیں سو بیٹھے، سرکار بھول گئے ہو، سرکار تسی تے اعتکاف کیتا تے مسجد چو باہر نکل آئے ہو۔ تو عبداللہ ابن عباس کا جملہ سننا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بے لیا سن لے میں بھولیا نہیں، منو یاد ہے کہ میں اس مسجد کے اندر اعتکاف کیتا ہے، اتنا جملہ بول کے آپ نے فرمایا بے لیا اللہ دی عزت دی قسم ہے اینج حضرت عبداللہ ابن عباس نے کملی والے آقا دے روضہ پاک وال قبر مبارک والی اشارہ کیتا، فرماندے نے اللہ دی عزت دی قسم ہے اے صاحب مزار یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مقدسی چوں میں سنیا سی آقا کریم نے فرمایا سی ہجے زیادہ وقت نہیں ہویا آقا نو دنیا تو پردہ فرمایا، اتنی گل کہہ کے عبداللہ ابن عباس دیا اکھاں بچ آنسوان دا سیلاب امڑ آیا، آپ رون لگ پے تے آپ نے فرمایا او بے لیا سن لے اے میں کریم آقا دی زبان مقدسی چوں سنیا سی حضور نے فرمایا سی جیڑا بندہ اپنے کسے مسلمان پرا دی اے مشکل آسان کرنے واسطے گھروں چل دا پھر دا
جاندا ہے او دی مشکل آسان کرنے واسطے جاندا ہے اللہ کریم اس بندے نو 10 سال دے اعتکاف دا ثواب دے چھڑدا جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھرا واسطے او دی مشکل آسان کرنے واسطے نکل ہے فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے نو 10 سال دے اعتکاف دا ثواب عطا فرما چھڑدا ہے اتنی گل کر کے نا پھر عبداللہ ابن عباس دی اکھاں چوں آنسو آئے تے رو پے آپ نے فرمایا تے سن اے سرکار دی قبر مبارک والی اشارہ کرنے فرماندے اللہ دی عزت دی قسم ہے اس محبوب نے فرمایا سی آپ نے فرمایا سی جیڑا بندہ ایک دن دا مسجد کے اعتکاف کر دے نا اللہ رب العالمین اس بندے دا تے دوزخ دا انہا فاصلہ کر دندہ ہے کہ درمیان 3 خندقاں کھود دیتیاں جان آپ نے فرمایا سوچ ایک دن دا اعتکاف اے فضیلت ہے تے 10 سال دے اعتکاف دی کنی کو فضیلت ہوئے گی فرمایا میں آقا کریم علیہ انہوں کہنے نے جذبہ ایثار حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نکلے او دی پریشانی دور کرنے واسطے ایتھو پتہ کی لگا کہ اگر کوئی مسلمان پرا کسی مسلمان دے کول چلا جائے او دی پریشانی نو دور کرنے دی کوشش کرنی چاہی دی حضور دے صحابہ دی ذکر سن دیاں ایدہ مقصد اے یہ کہ حضور علیہ السلام دے غلامان دی سیرت نو اپنایا جائے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان مصطفیٰ جنہوں نے حضور دی میزبانی کی تھی ایک دن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس دے کول گئے جا کے فرمان لگے یار میں بصرے وچ آیا تے ایتھے میرے کول رہن واسطے گھر کوئی نہیں کی کہندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت وچ آپ بصرے دے حاکم سن حضرت عبداللہ ابن عباس تو حضرت ابو ایوب انصاری انہاں دے کول آئے کہندے نے یار میں آیا تیرے کول اس علاقے میرے کو رہن واسطے گھر کوئی نہیں حضرت عبداللہ ابن عباس مسکرا پہ فرمایا اے ابو ایوب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا دا بیٹا ہاں تے حضور دا غلام ہاں تے تسی مینوں آ کے آکھندے ہو تواڈے کو رہن واسطے گھر کوئی نہیں فرمایا سنو تساں کیتی سی مصطفیٰ کریم دی میزبانی تساں سرکار نو اپنا گھر پیش کیتا سی فرمایا اج تسی میرے کو لائے ہو میں اپنا سارا گھر ہی تواڈے حوالے کر چھڑنا تے فوری پیغام بھیجے اپنے گھر والے وال فرمایا جلدی کرو گھر وچوں سب باہر نکل آؤ آج تو بعد اے مکان حضرت ابو ایوب انصاری دا ہے تے اتنا جملہ فرما کے نا او بندے نو گھر بھیجیا فرمایا جا کر کیا کرو سامان پیارے اندے تو سارے باہر نکل آؤ اسی دوسرے مکان ہی چلے جانے ہاں تے ابو ایوب انصاری وال ویکھ کے کہنے لگے اے ابو ایوب ایک گھر بھی تیرا گھر وچ لگا سارا سامان بھی تیرا یہی گل نہیں بلکہ لو جناب میں 40,000 درم بھی پیش کرنا تے نال تہاڈی خدمت واسطے 20 غلام بھی پیش کر چھڑنا کیوں فرمایا تساں مصطفیٰ دی میزبانی کیتی سی تو میں حضور دا رشتہ دار ہاں حضور دا غلام ہاں فرمایا ہور تے کچھ نہیں کر سکدا تانوں مکان بھی دینا مکان وچ لگے سارا سامان بھی تے 40,000 درم بھی اور نال 20 غلام بھی تہاڈی خدمت واسطے پیش کر دینے اے حضور علیہ السلام دے غلاماں دی سیرت پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بصرہ شہر دے اندر سن نا بصرہ دے اندر آج کل ہوتے حالات خراب نے دعا کرو اللہ مسلمانہ دے حالات بہتر فرمائے پوری دنیا دے اندر جتھے جتھے بھی مسلمان پریشان نے اللہ مسلمانہ دیاں پریشانیاں دور فرمائے حضرت عبداللہ ابن عباس دے کول کچھ بندے آئے آ کے سلام کیتا آپ نے فرمایا بہ جاؤ بھائی بٹھایا انہوں سلام دا جواب دے فرمایا بہ جاؤ بہ گئے کیویں آئے ہو ایک بندہ بول کے کہنے لگا جناب اسی فلانے علاقے بھی آئے ہوں تے ساڑھا ایک ہمسایہ ہے ساڑھا ایک پڑوسی ہے ساڑھا ایک گوانڈی ہے نمازی بڑا پکا ہے اے گل توجہ نال سماعت کرے ساڑھا ایک ہمسایہ گوانڈی ہے پڑوسی نمازی بڑا پکا ہے تہجد گزار ہے
روزے بھی رکھدا ہے بہت نیک بندہ ہے تے سرکار او دی عبادت ویکھ کے اسی رش کرنے ہاں اسی سوچنے ہاں کاش انج دی عبادت اسی بھی کدی کریے اس بندے والوں ویکھ کے او دی عبادت ریاضت ویکھ کے نا ساڈا بھی دل کردا ہے کہ اسی بھی انج عبادت کریے آپ نے فرمایا اچھا آپ نے فرمایا پھر اگلی گل دسو آکھن لگے جناب اس بندے نے اپنی بیٹی دی کیتی ہے شادی اپنے پتیجے دے نال تے سرکار اس بندے کل اینے پیسے نہیں کہ اپنی بیٹی نو جہیز خرید کے دے سکے اپنی بیٹی نو جہیز خرید کے دے سکے اسی تواڈی بارگاہ وچ آئے ہاں کہ جناب اس حوالے نال کوئی مہربانی ہو جائے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول ایک پیاسی صندوق آپ نے وہ صندوق کھولیا او دے وچوں 6 تھیلیاں کڈیاں اشرفیاں نال پڑیاں ہوئیاں 6 تھیلیاں کڈ کے او 6 دیاں 6 انہاں بندیاں دے اگے رکھیاں فرمایا لو بھائی اے اشرفیاں دیاں تھیلیاں نے 6 اے لے جاؤ تو جا کے اس بندے واسطے انتظام کر دیو جو چاہیے انہوں اتنا جملہ کہہ کے آپ خاموش ہوئے تھے وہ بندے اٹھے انہیں تھیلیاں نو ہاتھ پایا نا جدو لگے اٹھن عبداللہ ابن عباس فوراں اٹھ پایا فرمایا ٹھہر جاؤ بھائی ٹھہر جاؤ جناب ہون کی گل ہے آپ نے فرمایا تسی آندے ہو نمازی بڑا پکا ہے جی حضور بڑا پکا نمازی روزے بھی رکھدا ہے جی بالکل رکھدا ہے تہجد بھی پڑھدا ہے جی بالکل وہ صوم و صلات دا بڑا پابند ہے جی بالکل سرکار اس طرح ہی آپ نے فرمایا یار یہ پیسے کی کرو گے جی جا کے انہوں دیاں گے فرمایا پھر جی سرکار وہ سامان وغیرہ خرید کے لیا کے اپنی بچی نو دے دے گا فرمایا یارو ایڈا نمازی بندہ وہ ہر ٹائم عبادت چ لگا رہندا ہے یہ پیسے جا کے تسی انہوں دیو گے وہ بچی دا چیز خریدن واسطے جائے گا تو وہ دا ٹائم ضائع نہیں ہوئے گا وہ جنہیں ٹائم جو اس بیچارے سامان خرید کے لے ہونا ہے اینی دیر جو اس کو 20 نفل بھی پڑھ لینے جی پھر آپ نے فرمایا ٹھہر جو آپ نے وہ پیسے چکے سارے تھیلیاں چکیاں اپنی لائیاں کچھ دے وچ فرمایا چلو میرے نال سرکار کتھے فرمایا انہوں کرب ہے کہ عبادت کرن دیو دے ساری شادی دا انتظام عبداللہ ابن عباس خود کر کے آئے خود انتظام کریں گے تو گرامی قدر حضرات اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ پاک دی سیرت ہے انہاں دیاں سیرتاں ساڑھے واسطے ایک نمونہ نے زندگی گزارنے واسطے کہ زندگی اس انداز دے نال گزاریے جویں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامہ نے زندگی نو گزارے ہیں تے ایک صرف 2 گلاں بس اور چھوٹیاں میں عرض کر کے آپ دی سیرت پاک دے حوالے نال تو پھر میں ایک اعلان کرنا ہے مسجد دے حوالے نال ہون تے بالکل ہی سبحان اللہ دی آواز مک گئی پریشان ہو گیا انہوں میں تسی پتہ نہیں کی ہونا ہے کچھ نہیں ہوندہ انشاءاللہ اگے بھی کچھ نہیں ہویا تو ہون بھی کچھ نہیں ہوندہ ہولی ہولی سبحان اللہ نہیں محبت نال ایک باری بولیے سبحان اللہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماندے نے ایک رات میں ستا سا قسمت جاگ پئی فرماندے نے خواب دے اندر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت تو مشرف ہویا میں دیکھا نبی پاک علیہ السلام ایک کوڑے دے اتے تشریف فرمانے تے بڑی تیزی دے نال گزر دے پہنے تیزی دے نال فرماندے نے میں عرض کی حضور ذرا ٹھہرو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے حضور کتھے جا رہے ہو بڑی جلدی دے وچ شرف النبی دے اندر امام نیشابوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس روایت نے لکھیا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں آقا بڑی تیزی بھی جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو آپ نے فرمایا گلے وے آج جنت چ عثمان نے کوئی سے دعوت دا اہتمام کیتا ہے میں اس دعوت شرکت کرنے واسطے جا رہے ہیں گرامی قدر حضرات اے عبداللہ بن عباس نے جدو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہوئی نا آپ فرماندے نے دوپہر دا ویلا سی میں ستا پیا دن دا ٹائم سی فرماندے نے دنے میں ستا پیا تو میں دیکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی میں آپ دے مبارک کپڑے انو گرد علود دیکھیا آپ دے مبارک زلفاں وچ گرد پئی ہے تو میں عرض کی تھی حضور
اے کیسی جناب دی کیفیت بنی؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس میں کربلا دی سرزمین تو آ رہے ہیں، میرے نواسے نو شہید کر دیتا گیا ہے، میرے نواسے نو کربلا دی سرزمین شہید کر دیتا گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس انہاں نو رئیس المفسرین کیا جاتا ہے، رئیس المفسرین۔ جو میں پہلے عرض کیتا حضرت طاؤس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے جدو صحابہ دے درمیان کسے مسئلے تے کوئی اختلاف ہو جاندہ سی تو فرمایا صحابہ بھی پھر اس قول نو پسند کر دے سن جیڑا قول عبداللہ ابن عباس دے چھڑ دے۔